الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو فرمایا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، تو قرآن میں اعتکاف کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف 2 ہجری جب مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہجرت کر کے، تو 2 ہجری کو جب روزے فرض ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ہر سال اعتکاف کیا۔ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ آپ سے 1 مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، آپ نے 20 دن کا بھی کیا، اور کثرت سے زیادہ تر آپ نے 10 دن آخری عشرہ جو ہے اس کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے کہ روزے کے ساتھ نیت کر کے مسجد میں ایک جگہ بیٹھ جانا، یعنی جم جانا، رک جانا، اپنے آپ کو ایک جگہ پابند کر لینا۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے مسجد کے اندر۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنا۔ اعتکاف کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کو پانا، شب قدر کی تلاش کرنا۔ اعتکاف کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ تربیت پانا۔ اسی طرح اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا بھی ہے۔ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو کوئی منت مانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام اے اللہ تو کر دے، اور میں اتنے دن کے لیے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، یا جو بھی جتنے دن کے لیے بھی وہ منت مانے کہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کروں گا، تو اتنے دن وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرے، وہ اس پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور وہ بھی روزے کے ساتھ ہوگا۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ سنت اعتکاف یہ رمضان المقدس میں اعتکاف کرنا، آخری عشرے میں، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اسی طرح یعنی 20 کی شام کو افطاری سے پہلے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، اور چاند دیکھ کر اس کے بعد مسجد سے واپس آنا۔ یہ 10 دن مسجد میں رمضان المقدس کے آخری 10 دن جو ہیں یہ اعتکاف بیٹھنا سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک ہے نفل اعتکاف۔ نفلی اعتکاف جب بھی آپ مسجد جائیں، چاہے 10 منٹ کے لیے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رکیں، تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور وہ اعتکاف کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو جتنی دیر بھی مسجد میں رہے گا، تو اگر کوئی اس میں
کوئی بات کر لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا، کھانے پینے سے بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا، کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ کوئی بات بھی کر سکتا ہے اور کھا پی بھی سکتا ہے۔ اسی طرح اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے حدیث آپ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن اللہ کا مہمان بنا، اور اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق جو ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، جہنم سے یہ 3 خندقیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اور بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 خندقیں، یہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا، 10 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کو مسافت دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کیا، جس نے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کیا رمضان مقدس کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کی بہت برکتیں ہیں۔ پہلی برکت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب باہر کے ماحول میں انسان جب ہوتا ہے تو کبھی نماز چھوٹتی ہے، دوستوں میں مشغول ہوتا ہے، کبھی کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، اس طرح بہت ساری مصروفیات کے اندر وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی برکتیں یہ ہیں کہ 10 دن وہ اللہ کے ہاں اللہ کا جب مہمان بنتا ہے تو وہ اس طرح باہر کے عام دوستوں سے مل بھی نہیں سکتا، جب ملاقات ہوگی تو صرف نمازیوں سے ہوگی، اور اسی طرح اس کی ٹوٹل 10 دن کی جو یہ لمحات ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ عبادت میں گزرتے ہیں، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ اعتکاف کی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اعتکاف میں کرنے والے کام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اعتکاف میں کرنے والے کام، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف میں کثرت قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنا ایک شیڈول بنائیں جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف کا شیڈول بنائیں کہ اتنی 1000 مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے، اور اسی طرح تمام جو فرض نمازیں ہیں ان کی پابندی ہوگی، اسی طرح تمام سنتیں نوافل پڑھی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ جو نفلی نمازیں ہیں مثلاً تہجد کی پابندی ہوگی، اس میں کریں، اور اسی طرح نماز اشراق پڑھیں، اسی طرح اس کے چاش کے نفل پڑھیں، اوابین کے نفل پڑھیں، اسی طرح یہ رات کو تراویح کی جماعت بھی نصیب ہوگی، قرآن پاک پڑھنا بھی نصیب ہوگا، اور اسی طرح یہ دن کے معمولات کے اندر بھی یہ روٹین رکھیں کہ جس میں پیش امام صاحب سے کچھ مسائل سیکھیں اور دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں، کچھ اپنی اصلاح کے لیے پوچھیں، سیکھیں۔ تو یہ سارا کوشش کریں یہ 10 دن عبادت میں گزریں، ذکر و فکر میں گزریں، کثرت تلاوت کریں، نوافل کا مکمل اہتمام کریں، اسی طرح فرائض کا اہتمام کریں، اسی طرح اگلی بات کہ محاسبہ نفس کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور سوچیں، غور کریں کہ جن گناہوں میں، جن غلطیوں میں، جن نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی تھی ان کو کیسے چھوڑا جائے،
ان کو چھوڑنے کا سوچیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو پابند کریں اور اللہ سے وعدہ کریں، جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی اللہ رب العالمین پروردگار عالم سے معافی طلب کریں، اور آئندہ اللہ پروردگار عالم سے وعدہ کریں، اور جو گناہوں میں ہم مشغول تھے، مصروف تھے غفلت میں، وہ اس سے ہم سوچنے پر غور کریں اور اس کو چھوڑیں، اس کا عہد کر کے اٹھیں، اس کے اوپر مکمل توجہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ کریں، یعنی غور کریں اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں پر، کہ کیا ان نعمتوں میں کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکر ادا کر لیا ہے، اور کتنی ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے، نہیں کیا ابھی تک، یا کتنی یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ ہماری اس میں کتنی محنت ہے، یا یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو اس کے اوپر غور کیا جائے، مراقبہ کیا جائے، فکر کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اگلی بات کہ توجہ اپنی جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کو کرے، اپنی توجہ کو رب کی طرف موڑے، دنیا سے موڑ کر اپنے رب سے لگاؤ لگائے، اپنے رب کی طرف اتنی توجہ لگائے، اتنا اپنا مائنڈ، اپنا ذہن اور اپنی سوچ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے، اتنی کہ اس پروردگار عالم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نور دل میں اتر آئے، اور اس کی خاص توجہ کا یہ دل مرکز بن جائے۔ جب اللہ کی نظر کرم کا، نظر رحمت کا یہ دل مرکز بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، تو پھر یہ یقین کامل ہو جائے گا، یقین کامل ہو جائے گا، اور یہ ہر عمل محسوس ہوگا، میں جو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہا ہوں، حاجت مند لوگوں کی حاجت پوری کر رہا ہوں، تو یقین ہو جائے گا، محسوس ہوگا کہ میرا رب میرے یہ اعمال قبول کر رہا ہے۔ تو اپنے رب کی طرف ان 10 دنوں میں اپنی توجہ کو اس کی بارگاہ میں مقبول کرائیں، اور اسی طرح مسجد میں جب ہم 10 دن آئے ہیں تو ان 10 دن میں ایک یہ بھی کرنے والا کام ہے، یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر کھائیں طریقہ رسول پر، حضور اسلام کی اتباع کے اوپر پابندی کریں، کھائیں بھی ہم حضور اسلام کی اتباع کے مطابق، طریقہ کے مطابق، سنت کے مطابق، سوئیں بھی حضور اسلام کی سنت کے مطابق، عبادت بھی حضور اسلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، ہم گفتگو کریں وہ بھی حضور اسلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا ان 10 دنوں میں اپنی پریکٹس کریں، یہ سیکھیں۔ یہ زندگی 10 دن میں جب آپ یہ پریکٹس کر لیں گے، پھر اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ اگلی زندگی جو ہے وہ ہماری مطہر ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گی، وہ گناہوں سے پاک ہوگی، وہ طریقہ رسول پر ہوگی، وہ اتباع رسول پر ہوگی، تو وہ ہماری کامیاب زندگی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہم نے، یہ ضروری کام ہے جو مسجد میں کرنے کے، جو ہم سیکھنے 10 دنوں میں جو ہم نے سیکھنا ہے، جو ہم نے کرنا ہے۔ اور اعتکاف کے فائدے کیا ہیں اور آگے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا دل، مائنڈ اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے کہ فلاں دکان، فلاں شاپنگ مال یا فلاں جگہ پہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے، اس طرح ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، 70% ڈسکاؤنٹ ہے، 20-30% ڈسکاؤنٹ ہے،
تو انسان وہاں جاتا ہے اور جا کے وہ ڈسکاؤنٹ حاصل کرتا ہے، ٹائم بھی نکالتا ہے اور وہاں کا ضرور وہ وزٹ کرتا ہے۔ تو ہم یہ 10 دن کیوں آئے ہیں؟ ہمیں یہاں فائدہ ہے، یہ ذہن میں جب رکھ لیا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ علماء اکرام نے لکھا، کتابوں کے اندر آیا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مثل ملائکہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا مثل ملائکہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کام صرف نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و فکر، تسبیح، تحمید کے علاوہ کوئی کام نہیں اس کو ہوتا، وہ مثل ملائکہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی اس کو فرض نماز کی 5 وقت کی پابندی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، یہ اس کو فائدہ ملتا ہے معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو۔ اور تیسرا فائدہ کہ اس کو طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر اس کو ڈھونڈنا اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ طاق راتوں میں پوری رات وہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور باقی راتوں میں وہ کچھ عبادت کر کے آرام کر لیتا ہے۔ تو طاق راتوں میں معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو مکمل جاگنا چاہیے طاق راتوں کے اندر، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، اور اسی طرح 27 کی رات، 29 کی رات، یہ ان راتوں میں مکمل جاگنا چاہیے اور پوری رات عبادت کرنی چاہیے اپنے رب کے حضور، قیام و سجود، تلاوت اور دعائیں گڑ گڑانا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے کرم کی، اس کی عطاؤں کی، اس کی نعمتوں کی بخشش کی دعائیں کرنا، اس سے خیر مانگنا۔ یہ پوری رات، طاق راتوں میں پوری رات عبادت کی جائے، شام سے لے کر طلوع فجر تک، پھر نماز کے بعد جو ہے وہ سو سکتا ہے، لیکن باقی راتوں میں نوافل اور کچھ عبادت کر کے وہ آپ آرام کریں، سکون کریں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طاق راتیں اس کو ساری نصیب ہوتی ہیں اور ان کے اندر لیلۃ القدر تو آنی ہی آنی ہے، تو لیلۃ القدر اس کو ضرور نصیب ہو جاتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اگلا فائدہ کہ باہر کی جو باتیں ہیں، باہر کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے وہ کٹ جاتا ہے۔ باہر کے ماحول میں وہ زیادہ تر جو ہے دوستوں کے ساتھ بازار میں ہر طرف جو ہے وہ گناہوں کا اکثر ماحول ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے کٹ جاتا ہے اور وہ مسجد کے ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے، ہر وقت وضو میں ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور فکر ہے، اور اسی طرح وہ اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ کہ وہ ہر وقت باہر کی باتیں ختم، اب وہ یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہے بس۔ اگلا کہ اس کو اللہ رب العالمین پروردگار عالم یہ فائدہ عطا فرماتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے معتکف کو اللہ تعالی وہ اعمال جو باہر والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال، ان کا اجر و ثواب بھی اللہ اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا باہر کے لوگ اگر جنازہ پڑھنے گئے ہیں تو معتکف تو جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا، تو باہر کے لوگوں نے جنازہ پڑھا، یہ مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف میں، اس کو بھی ثواب مل گیا۔ باہر کے لوگ جو ہیں وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے گئے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ملا، یہ تو جا نہیں سکتا، اب اس کو بھی اس کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح کسی غریب کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، یا اس طرح کے جو کام باہر نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کا ثواب بھی ان کو مسجد میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پروردگار عالم وہ کیوں ثواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، اور جو باہر کے لوگ اعمال کر رہے ہیں، صالح اعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کریم کون کہے گا کہ میں اس کو اجر نہ دوں، یہ میرے در سے خالی لوٹ جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال جو وہ باہر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ثواب بھی ان کو ان اعمال کا عطا فرماتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اعتکاف کی شرائط ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں یہ نوٹ کر لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا مسلمان ہو،
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہونا شرط نہیں، عاقل ہو، اس کو عقل ہو، اتنا اس کو شعور ہو، اس کو سوجھ بوجھ ہو کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اس قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نیکی اور برائی کی تمیز کو سمجھے، ادب و مسجد کے آداب کو سمجھے، گفتگو کے آداب کو سمجھے، اور وہ سمجھدار ہو، وہ بات کو سنے، سیکھنے کے لائق ہو، تو یعنی اتنا عقل والا ہو، عاقل ہو، عاقل شرط ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح تیسرا، مرد کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہو، یہ شرط ہے، مرد ہمیشہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے، یہ شرط ہے۔ مسجد بھی وہ جو مسجد جماعت ہو، جس میں جماعت ہوتی ہو۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ اپنا ثواب کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ بیت اللہ میں ہے، مسجد حرام میں ہے اعتکاف کرنے کا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد کا ثواب ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پہ بیت المقدس میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر شہر کی بڑی جامع مسجد کا ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا افضل ہے، لیکن اگر آپ مسجد جماعت میں بیٹھ جائیں وہ بھی جائز ہے، بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہوں، امام اور مؤذن مقرر کیے ہوئے، وقت پر اذان ہوتی ہو، وقت پر جماعت ہوتی ہو، یہ مسجد جماعت ہے، اور اس میں معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور یہ بھی اگلی شرط ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ روزہ رکھنا بھی اس کے لیے شرط ہے، روزہ رکھنا بھی اس کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طرح عورت کے بارے میں بھی ہے کہ عورت سب سے پہلے عورت کا پاک ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط، عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی اعتکاف، وہ اپنے گھر میں بیٹھے گی، نماز کی جگہ کسی ایک کمرے میں، کسی ایک کونے میں اپنے گھر میں بیٹھے گی اعتکاف۔ تیسری شرط عورت کے لیے یہ کہ اس کا شوہر ہو تو اس سے وہ اجازت لے کے بیٹھے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے عورت کے لیے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے جو اس کے وارث ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی ہیں، جو بھی جن کی وہ کفالت میں ہے، وہ ان سے اجازت لے کے بیٹھے گی۔ یہ عورت کے لیے شرطیں ہیں۔ تو آئیے میرے بھائی، یہ جو سنت اعتکاف یعنی رمضان المقدس کا آخری عشرہ اب شروع ہونے لگا ہے، اس میں خوش قسمت دوست جو ہیں حضور اسلام کے غلام، وہ اللہ کے بندے مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، بڑے ہی خوش قسمت ہیں، اور وہی بیٹھیں گے جن کو اللہ چاہے گا۔ اللہ اپنے گھر جن کو مہمان بنانا چاہتا ہے وہ کل انشاءاللہ 20 کی شام کو اللہ کے گھر کے مہمان بن جائیں گے، وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ جن کی عبادتیں، جن کی دعائیں، جن کی تلاوتیں، ریاضتیں، جن کی التجائیں، جن کو اللہ موقع دینا چاہتا ہے، وہ کل انشاءاللہ 20 کو شام کو وہ اعتکاف بیٹھیں گے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ بھائیو، اعتکاف کیوں ہم بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف ہم اللہ سے دوستی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے دوستی کرو، اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ کرو، اپنے رب سے دوستی لگا لو، اور اس کی مانو، اور پھر اس سے اپنیاں منواؤ، تو وہ اللہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور اسی طرح اس کے دروازے کو پکڑ کے یہ 10 دن بیٹھ جاؤ، وہ کریم ہے، اس کو صدا دیتے رہو، اس کو التجا کرتے رہو، اس کو دروازہ پکڑ کے، اس کی چوکھٹ پکڑ کے یہ 10 دن اس کو پکارتے رہو، تو وہ کریم ہے، ضرور اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا، وہ ضرور اپنی عنایات کا دروازہ کھول دے گا، وہ بخشش کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ کامل نیت لے کے جائیں، نیت لے کے بیٹھیں، اور اپنے مقاصد لے کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ عام کسی ایک دنیا دار بادشاہ کے پاس چلے جائیں تو اس کے دروازے پہ بیٹھ جائیں، اور اس سے اپنی التجائیں جو ہیں، وہ اپنی درخواست منظور کروانی ہو تو ہم اس کا دروازہ مل لیں، تو وہ ایک دن نہیں، دوسرے نہیں، آخر وہ بات سن لیتا ہے۔ تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ ضرور سننے والا ہے، اور یہ سب کی سننے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ کو اپنی
جو عاجزی ہے، جو التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، جو بھی مقصد آپ لے کے بیٹھیں، اپنے رب کے حضور خلوص نیت سے بیٹھیں، اپنے رب کو منا کے آئیں، اور وہ کریم ہے، کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ انہوں نے حج کیا اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اجر مل گیا۔ پوچھا گیا کہ اجر کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ پاک پروردگار عالم نے میرا حج قبول کر لیا تبھی مجھے اجر مل گیا، اگر نہ قبول کیا تو یہ میرے لیے مصیبت ہے، تو لہٰذا مصیبت پر بھی اللہ نے اہل ایمان کو اجر دینا ہے، تو تب بھی مجھے اجر مل گیا۔ تو آپ دیکھیں، ہم 10 دن اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید لے کے، ثواب کی امید لے کے، اور تمام یہ اس کے کرم کی یہ جھولیاں بھرنے کے لیے ہم بیٹھیں، تو اب اجر ادھر نہ بھی ملے اگر خدا نہ خواستہ، تو اس پر ہمیں مصیبت ہوگی، ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس ٹینشن پریشانی پر بھی فرمایا کہ مومن کو اجر دیا جاتا ہے، اس پریشانی پر بھی، مصیبت پر بھی اجر دیا جاتا ہے، تو مومن اجر سے پھر بھی خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ عمل کی جو اعتکاف عمل ہے، اس کی قبولیت ہی یہی ہے، اس کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کا مہمان بنا لیا، اپنا 10 دن اس نے اپنا مہمان بنا لیا، تو یہ عمل کی بالکل یہ قبولیت کی دلیل ہے، نشانی ہے، کیونکہ سخی خالی نہیں بیچتا، کوئی کام، اس لیے کوئی کام، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں وہ تمام مسئلے، وہ تمام کام رکھنے چاہیے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو یہ دیکھا جائے تو ہماری یہ قابلیت نہیں ہے کہ ہمیں وہ اپنے گھر کا مہمان بنائے، یہ قبولیت ہے، ہم اس قابل تو نہیں، لیکن ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں، التجاؤں، عبادات اور ہماری اس خلوص نیت کو دیکھ کے وہ ہمیں قبول کر لے۔ ہم قابل تو نہیں، لیکن ہماری اس محبت کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو آخری بات میں یہ کرتا ہوں، ضروری ہدایت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اندر یہ روحانی خلوت پیدا کریں، سب سے زیادہ اس کے اندر، یہ میری آخری بات ہے، نصیحت ہے کہ اس کے اندر خاموشی کو، خاموش رہیں، کسی سے زیادہ بات نہ کریں، بس اللہ سے باتیں کریں، بس جب بھی آپ کی زبان سے کوئی حرف نکلے، آپ کی زبان بولے تو اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، بس اس کی عبادت کرے، اس کے علاوہ آپ کی زبان سے کوئی حرف، باقی باتیں سب 10 دن کے لیے اس زبان کو جو ہے وہ خاموش کر لیں، اس کو بند کر لیں، بس یہ زبان اللہ کے ساتھ بات کرے، اس کا عبادت کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زبان جو ہے اگر کوئی ضروری حاجت ہو تو اس کے لیے بولے، بس ضروری حاجت، کھانا منگوانا ہو، بس اس کے لیے کوئی ضروری بات، مسئلہ پوچھنا ہو اس کے لیے، یا کسی نصیحت کے لیے، کسی کو اچھی بات کرنی ہو، نصیحت کرنی ہو تو اس کے لیے بولے، بس، اور یہ زبان سے 10 دن میں کوئی بات نہ نکلے، بس یہ اسی کے لیے، اسی کی زبان اسی کے لیے یہ مخصوص ہو جائے، یہ دل بھی اسی کے لیے مخصوص ہو جائے، بس یہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ یہ 10 دن اعتکاف کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اعتکاف یہ قبول فرمائے، اللہ رب العالمین پروردگار عالم اس کے تمام اجر و ثواب، تمام اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جب ہم اعتکاف سے اٹھیں تو ایک اللہ کے فرمانبردار بندے، اور اس دنیا کی جو پہلے ہم گناہوں کی پلید زندگی گزار رہے تھے اس سے ہم پاک ہو کر اب آگے ہم پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ سے پورا وعدہ کریں اور اس کی پابندی کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔